ایک بار کا ذکر ہے۔ ایک شخص تھا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے دل میں نہ خوف خدا تھا، نہ رحم، نہ ہمدردی۔ اس نے 1-2 نہیں 99 انسانوں پر خون بہایا تھا۔ ظلم، قتل اور اندھیر نگری اس کی پہچان بن چکی تھی۔ لیکن ایک دن شاید ضمیر کی کوئی دھیمی سی آواز جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا، کیا میرے لیے اللہ کی طرف لوٹنے کا کوئی راستہ باقی ہے؟ وہ ایک مشہور عالم کے پاس گیا اور سوال کیا، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ عالم نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا، نہیں، تم جیسے قاتل کے لیے کوئی توبہ نہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس شخص کی آنکھوں میں پھر سے ظلم کی چمک لوٹ آئی۔ اس نے غصے میں آ کر اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ اب وہ 100 قتل کر چکا تھا، مگر اس کے دل میں ابھی بھی کچھ باقی تھا۔ کوئی احساس، کوئی خوف، شاید کوئی امید۔ وہ ایک دوسرے عالم کے پاس گیا جن کی شہرت نرمی اور حکمت کی تھی۔ ان سے بھی وہی سوال کیا، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ عالم نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، ہاں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن تمہیں اپنا راستہ اور ماحول بدلنا ہوگا۔ اس بستی کو چھوڑ دو جہاں تم گناہوں میں ڈوبے رہے۔ ایک نیک بستی کی طرف چلو جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ وہاں جا کر عبادت کرو، نیک بنو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ وہ شخص فوراً روانہ ہو گیا۔ راستہ طویل تھا، لیکن اب دل میں سکون تھا، نیت صاف تھی۔ ہر قدم پر وہ گناہوں سے مزید دور ہو رہا تھا اور اللہ کی رحمت کے قریب جا رہا تھا۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے ہی میں اس کی موت آ گئی۔ اب فرشتے آ گئے، عذاب کے اور رحمت کے۔ عذاب کے فرشتے بولے، یہ 100 قتل کر چکا ہے، اسے جہنم میں لے جانا ہمارا حق ہے۔ رحمت کے فرشتے بولے، نہیں، یہ توبہ کر چکا ہے، نیک بستی کی طرف سفر شروع کیا تھا، اسے جنت میں لے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ خود کیا، زمین کو ناپو، دیکھو یہ نیک بستی کے قریب تھا یا پرانی بستی کے۔ اللہ کے حکم سے زمین سکڑ گئی اور وہ نیک بستی کے قریب ہو گیا۔ فیصلہ ہوا، اسے جنت میں لے جاؤ، میں نے اسے بخش دیا۔ یہ وہ رب ہے جس کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے۔ یہ وہ رب ہے جو 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ بس توبہ سچی ہو، نیت صاف ہو اور قدم اللہ کی طرف اٹھے۔ رحمت ہمیشہ قریب ہوتی ہے، بس پلٹنے کی دیر ہے۔